لیکن توحید کا معاملہ جہاں آیا، مسجد اور دین کا معاملہ جہاں آیا، آپ لڑنے کے لیے تیار ہوئے، آپ میدان میں نکلے۔ آپ قرآن کا معاملہ جب آیا، قرآن کو انکار کرنے والوں کے خلاف آپ جنگ میدان میں نکلے۔ لیکن جب اپنی ذات کا معاملہ آیا، آپ نے معاف کر کے بھی دکھایا۔ آپ کی ایک بیٹی تھی زینب رضی اللہ تعالی عنہا، اتنی پیاری بیٹی۔ ہر باپ کو اپنی بیٹی پیاری ہوتی ہے، ہر باپ کو اپنی اولاد پیاری ہوتی ہے، چاہے وہ نافرمان ہی کیوں نہ ہو، لیکن ہر باپ کو اپنی اولاد پیاری ہوتی ہے۔ بزرگوں دوستو، اپنی بچیوں کا دماغ میں سوچو کہ اگر ان کے ساتھ ظلم ہو جائے تو ہم باپ ہونے کی بنسبت کیا کر سکتے ہیں، ہم بھائی ہونے کی نسبت سے کیا کر سکتے ہیں، ماما ہونے کی نسبت سے کیا کر سکتے ہیں۔ لیکن رسول اللہ کا دل دیکھیں، ان کا دل کائنات سے بڑا، ان کا دل عرش فرش سے بڑا، اتنا رحم دل، اتنا رحمت للعالمین۔ آپ جب مدینہ ہجرت کر کے گئے، آپ 13 سال کی عمر میں جب مدینہ ہجرت کرے، جب مکہ کے لوگوں نے آپ کو بہت ستایا، آپ کی ایک بیٹی تھی، اس کا نکاح ہوا تھا ابو العاص بن ربی سے۔ وہ ابو العاص بن ربی کافر تھا، مسلمان نہیں ہوا تھا، تب تک کافر کے ساتھ نکاح جائز تھا۔ اللہ کی طرف سے کوئی حکم ابھی نہیں آیا تھا کہ نکاح کو حرام کر دو، بلکہ اس کے ساتھ نکاح کیا تھا۔ رسول اللہ اس داماد کی تعریف بھی کیا کرتے تھے، میرا یہ داماد ابو العاص بہت دیانتدار ہے، بہت شریف ہے، میری بیٹی کا بہت خیال رکھتا ہے۔ لیکن ابھی اسلام قبول نہیں کیا تھا، پھر بھی یہ صفتیں اس کے اندر پائی جاتی تھی، پھر بھی وہ ایسا انسان تھا۔ لیکن بزرگوں دوستو، جب نبی علیہ السلام مدینہ ہجرت کر کے چلے گئے، اس زینب بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اپنے خاوند سے، ابو العاص سے کہا کہ میں اپنے ابا سے ملنا چاہتی ہوں، اپنے ابا کے پاس جانا چاہتی ہوں۔ خاوند نے کہا میں نے اسلام قبول نہیں کیا ہے، اگر میں مکے سے باہر نکلا تو مجھے کافر قتل کر دیں گے، مجھے کافر مار ڈالیں گے، تو کیا کریں، کون سا مشورہ کریں؟ کہا کہ میں تمہارے لیے سواری تیار کروں گا، میں تمہارے راستے میں چلنے کے لیے غذا تیار کروں گا، میں تمہیں کچھ درہم اور پیسے ساتھ دیتا ہوں، تم اکیلی سفر کرو، تم چلی جاؤ۔ کہا ٹھیک ہے میں چلتی ہوں۔ اونٹ تیار کیا گیا، کچھ چلنے کے لیے راستے میں سامان، گزر بسر کے لیے سامان ساتھ دیا گیا۔ وہ چلتے چلتے کافروں کو پتا چلا۔ آپ دیکھیں دشمنی کس طرح سے کافر نکالے، لیکن نبی علیہ السلام نے دین کو نہیں چھوڑا، دین نہ صحابہ نے دین کو چھوڑا، مسجدوں کو نہیں چھوڑا۔ میرے بزرگوں دوستو، ہم بارش کی وجہ سے نماز چھوڑ دیتے ہیں، برف کی وجہ سے نماز چھوڑ دیتے ہیں، بچوں کے بہانے کی وجہ سے نماز چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ کتنا دھوکہ ہم اپنی زندگی کے ساتھ کرتے ہیں۔ نبی علیہ السلام کی وہ بیٹی زینب بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سفر کرتی ہے، کافروں کو پتا چلتا ہے، وہ ایک میٹنگ کرتے ہیں، آپس میں میٹنگ میں طے کرتے ہیں کہ آج موقع ہے کہ ہم نبی علیہ السلام کی بیٹی پر بدلہ لیں، اس کے باپ سے تو بدلہ نہ لے سکے، آج اس کی بیٹی سے بدلہ لیتے ہیں۔ کہا ٹھیک ہے، کون تیار ہوگا؟ ایک نوجوان تیار ہو گیا، اس کا نام تھا حبار ابن اسود۔ وہ تیار، کہا میں یہ کام کروں گا۔ 2-3 نوجوان اور ساتھ لیے، جب سفر مکے سے شروع کیا، جنگلوں میں سے سفر چلتے 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 آگے انہوں نے ایک جگہ پر راستہ روکا اور حملہ کرنا چاہا۔ زینب نے کہا ارے او نوجوانوں، تمہاری دشمنی تو میرے باپ کے ساتھ ہے، میں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ اور زینب رضی اللہ تعالی عنہا اس وقت پریگننسی کی حالت میں تھی، اس وقت بچہ بھی پیٹ میں تھا۔ بزرگوں دوستوں، اس نے ان نوجوانوں کو ترس دلایا کہ دیکھو تمہاری دشمنی میرے باپ کے ساتھ ہے، لیکن دیکھو کافروں نے کتنا ظلم کیا۔ ان کو تھوڑا ترس آیا، پیچھے ہٹے۔ ان کا جو سردار تھا اس نے پھر اکسایا، آج موقع ہے، موقع ہے، اس کے بعد موقع نہیں آئے گا محمد سے بدلہ لینے کا، محمد کے بدلے اس کی بیٹی سے آج بدلہ لے لو، فوراً جاؤ۔ فوراً وہ نوجوان اٹھا، حبار ابن اسود۔ کتابوں میں لکھا ہے یا تو اس نے نیزہ اٹھایا یا اس نے تلوار اٹھائی، اس نے حضرت زینب کو سیدھا پیٹ پر وار کیا، پیٹ چیر ہو گیا، چاک ہو گیا، جو بچہ پیٹ میں تھا وہ ضائع ہو گیا، وہ نیچے گر گیا، حضرت زینب بھی نیچے گری، اونٹ بھی نیچے گرا، آپ کو خون نکلا۔ کوئی ٹیلی فون کا سسٹم نہیں تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو فوراً فون کرتے، وہ مکے سے مدینے کی ڈسٹنس 400 کلومیٹر ہے، کب باپ کو پتا چلا ہوگا؟ فون تو تھا نہیں نا، لینڈ لائن بھی نہیں تھا، کوئی ڈاکٹری میڈیکلی انتظام نہیں تھا کہ فوراً اس کے پیٹ کو ٹانکے دیتے، فوراً اس کو ڈریسنگ کرتے، کوئی ایسا سسٹم نہیں تھا۔ باپ ہونے کی نسبت سے آپ سوچو کہ اگر ہماری بیٹیوں کے ساتھ یہ گزرے، ہم کیا کر گزریں گے اور ہم کتنی عدالتوں میں جائیں
کریں گے, ہم اس قاتل کے خلاف کیسا مقدمہ درج کریں گے. لیکن رسول اللہ کو دیکھ لیجئے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کب پتہ لگی ہوگی, اور مکے سے بہت دور ہے خاوند کو کب پتہ لگی ہوگی, تب تک کتنا خون ضائع ہوا ہوگا, بچہ بھی ضائع ہو گیا. اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں, آج کے دور میں اگر کسی جج کے سامنے یہ فیصلہ ڈالا جائے یا کسی بڑی آدمی کے پاس یہ فیصلہ ڈالا جائے کہ نبی علیہ السلام کی بیٹی پریگننٹ ہے اور اس حالت میں ہے, تلوار آپ کے پیٹ پر ماری جاتی ہے, بچہ ضائع ہو جاتا ہے, خون ضائع ہو جاتا ہے, بتاؤ آج کا جج اس فیصلے پر کیا فیصلہ دے گا, وہ قاتل کو کیا سزا دے گا, آج کا وکیل اس کیس پر کیا فیصلہ کرے گا, آج کا ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ اس کیس پر کیا فیصلہ کرے گا, آج کی برادری اس کیس پر کیا فیصلہ دے گی. لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ قربان جائے, آپ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین, آپ رحمۃ للعالمین تھے, آپ ساری دنیا کو معاف کرنے والے, کافروں کو بھی معاف کرنے والے. اتنا سارا ہونے کے بعد بھی خون ضائع ہوگا, پتہ نہیں نہ جانے کس طرح زینب بیچاری وہاں سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھی ہوگی, کب ان کے شوہر کو اطلاع ملی ہوگی, خون گرتے گرتے وہاں سے کب اپنے گھر پہنچی ہوگی. یہاں تک پھر وہ حادثہ بڑھ گیا, نبی علیہ السلام کی وہ بیٹی 8 سال تک کسی زخم میں رہی, وہ زخم نہیں بھرا, وہ زخم ٹھیک نہیں ہوا, وہ زخم کوئی دوائی کا انتظام نہیں تھا, اور 8 سال کے بعد نبی علیہ السلام کی بیٹی اسی حال میں وفات پاتی ہے, اسی حال میں انتقال کرتی ہے. 8 سال کے بعد وہ کافر جس نے قتل کیا, عمر ابن اسود, وہ نوجوان سامنے آتا ہے, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو پتا ہے میں کون ہوں, میں وہی بدبخت انسان ہوں جس نے آپ کی بیٹی کے پیٹ پہ نیزہ مارا, میں نے ہی آپ کی بیٹی کے پیٹ پہ چھرا مارا, یا رسول اللہ آپ مجھے معاف کریں گے. رسول اللہ کا جملہ دیکھیں, رسول اللہ کی بات دیکھیں, رسول اللہ کا فرمان دیکھیں, آپ کے پیارے ہونٹوں پر مبارک, آپ کے پیارے ہونٹوں پر ہماری جان قربان ہو جائے, آپ کے اس دل پر ہماری جان نشاور ہو جائے, ہمارے اہل و عیال آپ پر قربان ہو جائے, ہمارے گھر بار آپ پر قربان ہو جائے. رسول اللہ نے جملہ فرمایا کہ میں نے تجھے اسی دن معاف کیا تھا جس دن تو نے میری بیٹی پر وار کیا تھا, اس دن سے لے کر آج تک مجھے تیرے لیے دل میں میل نہیں ہے, میں نے تجھے اسی دن معاف کر دیا تھا. یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس, جو دین کے لیے اتنا سب کچھ برداشت کر لیا, اپنی ذات کے لیے معاف کر دیا, لیکن دین جہاں پر بات آئی آپ لڑنے کے لیے تیار ہوئے. بزرگوں, دوستو, انسان جذباتی ہو جاتا ہے, اللہ کی قسم مسجدوں کا حال دیکھتا ہے, رونا آ جاتا ہے. خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں, ہم گھروں میں نماز پڑھتے ہیں, اتنے ہٹے کٹے ہونے کے باوجود بھی عذاب نہ آئے ہم پر, کینسر بیماریاں نہ پھیلے, ٹی بی نہ پھیلے, جیلوں میں ہمارے نوجوان نہ جائیں, راستوں میں نہ پڑے, تو کیا حال ہوگا, شراب پی کر بے ہوش نہ ہو جائے. اللہ کی قسم رونا آتا ہے. خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں, پچھلے سال کا ایک نوجوان شراب کی حالت میں جب مسجدوں اور دین سے انسان دور ہوتا ہے, شراب پینے کے بعد دھندلی نالی میں پڑا تھا اور کتے اس کے منہ کو چاٹ رہے تھے. پرسوں ایک نوجوان مر چکا تھا اور مرنے کے بعد شراب کی بوتل سامنے تھی اور اس کے پورے جسم کو برف کی طرح وہ پگھل گیا تھا, پورا لگ گیا تھا. کیسے ہمارا دین بچے گا؟ اس کے لیے تو کوئی فکر کرنی ہے نا دوستو, اس کے لیے کون فکر کرے گا؟ تو لہٰذا میری آپ سب دوستوں سے گزارش ہے, مسجدوں کے ساتھ نفرت نہ کرو, بستی میں جھگڑے پر, چھوٹی چھوٹی باتوں پر مسجدوں سے دور نہ ہو جاؤ. برادری کے فیصلے پر یا گاؤں میں کسی کے ساتھ نہ ہونے کے بعد مسجد کی بانچ نہ روکو, مسجد کی نمازیوں کو, بچوں کو نماز پڑھنے سے نہ روکو, ہمسایوں کو نماز پڑھنے سے نہ روکو. اللہ کی قسم اگر مسجدیں ہمارے ہاتھ سے چلی گئی ہم تباہ و برباد ہو جائیں گے. ارے ہے کیا ہمارے پاس اس کے علاوہ؟ ہم لگیں گے کس چیز کو اس کے علاوہ؟ ہمارے پاس تو سرمایہ یہی مسجدیں ہیں جن پر ہم راج تاج کر رہے ہیں, جن پر ہماری نظر دوڑی. ہماری مسجد شریف, ہماری مسجد شریف, ہماری مسجد شریف, جہاں سے اللہ کے نام کا اعلان ہوتا ہے, اللہ اکبر, اللہ اکبر, اشہد ان لا الہ الا اللہ, اشہد ان لا. جب یہ مسجدیں نہیں رہیں گی تو اعلان کہاں سے ہوں گے؟ نمازی کہاں سے دیکھو گے؟ سجدے کرنے والے کہاں رہیں گے؟ پھر تو نظام درہم برہم ہو جائے گا. تو لہٰذا میری آپ سب دوستوں سے گزارش ہے, ہاتھ جوڑ کر گزارش ہے, مسجدوں کے ساتھ اختلاف نہ رکھو, مسجدوں کو آباد کرو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ میرا جی چاہتا ہے کہ
में 6-7 नौजवानों को इकट्ठा कर लो, साथ ले लो, लकड़ियां जमा करो, उन घरों को जला दो जो नमाज तो पढ़ते हैं लेकिन कहाँ पढ़ते हैं, घरों में पढ़ते हैं, बिला हुजूर के घर में नमाज पढ़ते हैं। तो मेरी आप सब दोस्तों से गुजारिश है, अगर आप मस्जिद से बहुत दूर है, आपका अजर ज्यादा है, हाँ अगर बारिश ज्यादा है, आप बीमार है, कोई जान का खतरा है, उस वक्त छूट है, उस वक्त शरीयत ने हमें गुंजाइश दी है कि आप घर में पढ़ सकते हैं, उस वक्त छूट है। लेकिन बिना किसी उज़्र के आप घर में पढ़े, फिर इस हदीस का आप सब इनकार हो जाएंगे। अल्लाह मुझे भी आपको भी अमल की तौफीक अता फरमाए। आखिर दावाना